الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی 2 آیتیں تلاوت کی، اور اللہ پہلی آیت میں کھلے طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہ پیش کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو اللہ قرآن میں صاف بیان کرتا ہے کہ نبیوں، رسولوں اور ان کے متبعین جو ایمان لانے والے ہیں ان پر دنیاوی زندگی میں ان کی مدد ہم کرتے ہیں، اور بالکل واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں ہم ضرور مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ پیش کیے جائیں گے۔ گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے گواہ ہوں گے، انبیاء اور رسول گواہ ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ گواہی انسان کے اعضاء دیں گے، جہاں سے آپ چلے گزرے، آپ نے کوئی بھی عمل کیا، کسی بھی طرح کا کوئی کام اچھا یا برا، جہاں پر کیا ہو، جیسے بھی کیا ہو، گواہی دی جائے گی۔ تو گواہی والے دن اور اس دنیا میں ہماری مدد ضرور ہوتی ہے اور ہوئے گی انشاءاللہ، اس پر ہمارا پورا یقین ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کاش یہ گاؤں والے، بستیاں والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول آسمان سے بھی کرتے اور زمین سے بھی، اوپر سے بھی برکتوں کا نزول ہوتا اور زمین بھی برکتیں نکال کر آپ کو دیتی۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ وہ ایمان لے کر آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ میں چند جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ایمان والوں کو کیا ملتا ہے اور کیا ملے گا، اور اگر ہم اس پر پوری طرح کھرا نہیں اترتے تو ہمارے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے اور ہو کیا رہا ہے ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی سیدھے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر قدم اللہ کی مرضی پر اٹھے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ آپ کا جو بھی قدم اٹھ رہا ہے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق ہے، تو وہ تقوی ہے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ بہت سے راستے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے نکالتا ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں کو آسان کر دیتے۔ ایسے ہی اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بہت بڑا اجر اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو اسے وہ عطا کرے گا۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا صرف اور صرف جو بنیاد ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہم کامیاب اور بامراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا ان لوگوں نے، ان ایمان والوں نے یہ سوچ رکھا ہے، صرف خیال کر رکھا ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم عبداللہ، ہم عبید اللہ، اور ہم محمد اور ہم احمد، کیا لگتا ہے صرف اتنا کہہ دینے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ کو تھوڑا سا بھی آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ بھٹی میں ضرور تپایا جائے گا۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایمان والوں پر بہت سی پریشانیاں آ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کی احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان جگہوں پر اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ ہمیشہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ حق کے راستے پر ضرور ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے۔ فتنے کا مطلب اسے آزما رہا ہے، اور ایسی آزمائش جتنا ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، یہاں تک کہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ واقعی جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی آزمائشوں کو تو آپ سوچ نہیں سکتے، ایک عام انسان مسلمان اگر ہو، عام، اس نے قرآن و حدیث کو نہ پڑھا ہو تو واقعی لگتا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اگر کوئی خدا ہوتا ضرور اترتا اور ان کی مدد کرتا، کیونکہ ان پر اتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مظالم کے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کوئی غلط اور جھوٹی کتاب نہیں، اگر ذرا برابر بھی شک ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ قرآن کھل کر کہتا ہے جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہوگی، اگر آزمائش میں تپیں گے تبھی آپ اٹھیں گے، آج نہیں تو کل آپ کی ضرور مدد ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ہم مدد کرتے ہیں ان کی، دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور آخرت میں تو انہی کی آخرت ہے۔ کیوں؟ دنیا ان کی ہے لیکن آخرت صرف اور صرف مومنین کی ہے۔ لیکن یہ باتیں جس کی سمجھ آئیں تو وہ بہت اچھا، جن کی سمجھ میں نہ آئے اعرض عمن تولی، جو اللہ کے ذکر سے روگردانی اختیار کر لے ان سے آپ منہ پھیر لیں، ہٹ جائیں، سائڈ ہو جائیں، اعراض اختیار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے نہیں ذالک مبلغہم من العلم، ان کا علم صرف آخرت سے پہلے دنیا تک کے لیے ہی ہے، انہیں آخرت کا کوئی علم نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو واقعتاً یہ اللہ پر ایمان لے آتے۔ کیوں؟ آپ کا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، اور آپ کا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹک چکا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن اهتدى، ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے اور غیر ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی برکتوں کا نزول کیوں نہیں، رحمتوں کا نزول کیوں نہیں؟ آپ کو اس سوال کا جواب بھی قرآن دیتا ہے، حدیث دیتی ہے، سنیں گے ضرور، اور یہ گفتگو مسلمانوں ہی سے ہے، غیروں سے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ نے زمین بنائی ہے لیکن ساتھ ساتھ برکتیں رکھی ہیں، بغیر برکتوں کے یہ زمین نہیں ہے۔ اور وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یہاں جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے ایک خاص مقدار میں اتار رکھا ہے، ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، اس کے نہ تو علاوہ ایکسٹرا ملتا، نہ کم اور نہ تھوڑا بھی زیادہ۔ تو زمین برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے بابرکت مقام میں اتار، کیونکہ تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی میں جاتا ہوں میں بابرکت ہو کر جاتا ہوں، جدھر جاتا ہوں اللہ کے بول بولتا ہوں، بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، کوڑی ٹھیک کر دیتا ہوں، ایسے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، میری برکات اتنی کہ میرے ماننے والے بھی بہت۔ تو بابرکت شخص ہیں، لیکن بابرکت یہ برکت آتی کہاں سے ہے، یہ رحمت آتی کہاں سے ہے؟ اس کی بنیاد وہی ہے جو ہم جانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور ہم سب کو یہ دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ جو بھی آپ ہمیں کچھ دیں گے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے امیر کے پاس ہو چاہے غریب کے پاس ہو، چاہے کالے کے پاس ہو چاہے گورے کے پاس ہو، لیکن برکت ضرور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرو اللہم بارک لنا فیما اعطیت، جو دیا ہے اس میں برکت ہونی چاہیے۔ اگر برکت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ کتنے ہینڈسم ہیں، آپ کتنے اسمارٹ دکھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو سفر پر ہے، لمبے سفر پر ہے، اس کے پراگندہ بال ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ جب یہ سب حرام تو اس کی دعا سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتی تو عرش سے کہاں ٹکرائے گی۔ صاف الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک اعمال تبھی کر سکیں گے جب آپ حلال رزق استعمال کریں گے۔ آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں کماتا ہوں، جاتا کہاں ہے؟ صاف کہتا ہوں کہ آپ کی کمائی حرام ہے، آپ کی عمر میں برکت نہیں ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں ہے، اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں سے خدا کہتا ہے صاف ہے کہ آپ کی کمائی حرام ہے، اور ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ جی مجھے خود برکتوں کا ظہور نہیں دکھتا۔ کہاں پہ ہے برکت؟ میری اولاد صحیح راستے پر نہیں ہے، میرے مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ برکت کہتے ہی ہیں کہ بھلائی موجود ہو آپ کی چیز کے اندر، جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو، وہ برکت کا ظہور ہے۔ اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہو، یہی برکت کا ظہور ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی برکت نہیں ہوتی۔ صبح سے شام تک آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کی گئی برکتیں ہیں جو آپ کو دن اور رات ملتی رہتی ہیں، لیکن صبح شام یہ کہتے رہتے ہیں خدا کو کہاں برکتیں ملتی ہیں۔ آپ آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں یہ برکت کا ظہور ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دکھتی نہیں ہے چیزیں۔ برکت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ کہ اتنی بڑی سورت جی کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنا شروع کریے، وقت میں برکت اپنے آپ ہونے لگ جائے گی۔ سورہ بقرہ پڑھیں گے برکت ہوگی، چھوڑ دیں گے ندامت ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کیجئے، دن کی شروعات نمازوں سے کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے معانی میں غور کیجئے، برکت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب مبارک ہے، بابرکت ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے برکت ملتی ہے، اس کتاب کو سمجھنے سے برکت ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لیدبروا آیاتہ، تدبر ضروری ہے، غور و فکر کریں، برکت آپ کو ضرور ملے گی۔ اسی طرح جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر قانع رہیے، راضی رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے من رضی بما قسم اللہ عز وجل لہ بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، اللہ کے دیے پر جو خوش رہتا ہے اللہ برکت دیتا ہے، اس میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں، شکوے کرتے رہیں گے تو آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ مال 10 کا 20 ضرور دکھے گا لیکن برکت سے خالی ہوگا۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں سلام کر کے جائیں، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث سلام کریں گے ثواب ملے گا، سلام کریں گے فرشتے آپ کا جواب دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ برکتوں کا نزول ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ سلام کریں۔ جب خرید و فروخت کریں، آپس میں ایک شخص خریدے دوسرا بیچے تو معاملہ بالکل سچائی کے ساتھ ہو۔ اگر صدق ہے، سچائی ہے، آپ کی بیع میں، آپ کی تجارت میں برکت ہوگی۔ اگر سچائی نہیں ہے، ذرہ برابر دھوکہ دڑی ہے، دنیا میں تو کامیاب ہوں گے لیکن اللہ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ غیروں کے لیے نہیں، آپ کے لیے اور ہمارے لیے حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ مل کر کھایا کرو، دسترخوان پہ اکٹھے مل کے کھاؤ، برکت ہوگی۔ اللہ کا نام لے کر کھانا، اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، ساتھ مل کر کھائیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے اپنے دسترخوان پر، ان کی مدد کریں گے، آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اعمال اسلام کے بالکل واضح ہیں، اسلام کا کوئی حکم گنجلک نہیں ہے، اسلام میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں سوائے آخرت کے۔ کیوں؟ یہ آزمائش ہے۔ اگر آپ اب بھی
اس اللہ کے لیے، اللہ کی تیار کی ہوئی جنت کے لیے اگر اس طرف نہیں بڑھتے ہیں، آپ تقوی اختیار نہیں کرتے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو آپ کو جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے رسول ہیں، ان کے جیسا کوئی شخص اس زمین پر آیا ہی نہیں۔ جب وہ شخص ایسا کہتا ہو کہ جو بات حدیث کی میری ہے وہ بالکل درست ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے، فرشتے کا عطا کیا ہوا ہے، تو آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر ذرہ برابر بھی آپ کے ایمان میں کمزوری ہے تو آپ اپنے ایمان کو جھانکیے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ آج سے، ابھی سے اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کی، تہجد کی پابندی کی، اللہ کے رسول کے احکام کو مانا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں کیا کہوں، اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ آپ کی مدد اسی دنیا میں ہوگی، آپ کی مدد اسی دنیا میں ہوگی، قیامت میں تو ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ قیامت برپا ہی ہوگی ہمارے لیے، ہمیں بدلہ دینے کے لیے اور ظالموں کے ظلم کی سزا دینے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔